اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کی پھٹکڑی سے پیدا کیا، اقرأ، تم پڑھو، وربک الاکرم، اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ لکھنا سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے، یعنی انسان سرکشی کرنے والا ہے، ان رآہ استغنی، اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیتا ہے، ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے، عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا تم نے دیکھا ہے، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا، ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا حال ہوگا اس کا کہ بان اللہ یری، کہ اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی وہ جھٹلاتا ہے اللہ رب العزت کے دین کو اور اس سے پلٹ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، کلا، ہاں، لئن لم ینتہی، اگر وہ اس سے باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کون سی پیشانی؟ جھوٹی اور خطا کار پیشانی، فلیدع نادیہ، اب پکارے اپنی مجلس کو، سندع الزبانیہ، ابھی ہم اپنے سپاہیوں کو بھی بلاتے ہیں، کلا، ہاں، لا تطیعہ، اس کی اطاعت نہ کرو، واسجد، اور سجدہ کرو، واقترب، اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ علق کے اندر جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، آج انشاءاللہ عز و جل ان کا تذکرہ کریں گے۔ سورہ علق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی اس کی جو ابتدائی آیات ہیں، اس کی ابتدائی 5 آیات وہ سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک، اکثر مفسرین کے نزدیک یہی قول معتبر ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب بدء الوحی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں جا کے اللہ رب العزت کی عبادت، ریاضت اور ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتے۔ تو سب سے پہلے وحی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ اقرا، اے محبوب پڑھیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سینے سے لگایا، فبلغ منی الجہد، حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنی زور لگایا کہ جتنا ان کے اندر طاقت تھی اتنی طاقت سے انہوں نے دبوچا، اور پھر کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا، تو پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات
حضرت جبریل علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کے آئے، اور سب سے پہلی وحی تھی جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کی ابتدائی 5 آیات۔ یہی جمہور مفسرین کا قول ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور ان کے پاس جا کے معاملہ جب عرض پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا کرتا تھا، اور ان قریب اہل مکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے اور آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ اس وقت تو ان آیات کا پس منظر یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی کی اس وحی کی ابتدا پر یہ کیفیت طاری ہوئی، یہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو لفظ ذکر فرمایا ہے وہ ہے اقرا، تم پڑھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تفسیر کبیر میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ تو اگر مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت یہ حکم فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام لو، یعنی اللہ کہو جس نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں؟ تو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام تو اعلان نبوت سے پہلے، وحی سے پہلے بھی صرف اور صرف اپنے رب کی ہی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے رب کا ہی ذکر کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو تو وحی سے پہلے بھی اپنے رب کی معرفت حاصل تھی، اسی کے ذکر میں رطب اللسان رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، یعنی اللہ کہو، رب کہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اقرا القرآن مفتتحا باسم ربک، کہ قرآن کو پڑھو اپنے رب کے نام سے ابتدا کرتے ہوئے، یعنی قرآن کو پڑھنا ہے اپنے رب کے نام سے ابتدا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی مراد یہ ہے۔ اور اسی مراد کو سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اقرا کا لفظ، پڑھنے کا لفظ ارشاد فرما کے علم کی حیثیت اور نوعیت کو بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک علم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یعنی اس دین کی ابتدا بھی علم سے ہوتی ہے اور اس دین کی انتہا بھی علم پر ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک پڑھنے سے زیادہ، تحصیل علم سے زیادہ کوئی چیز اور محبوب ہوتی تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کی وحی فرماتا۔ اللہ رب العزت کا ابتدائے وحی میں ہی اس کلام کو لانا، جو اس کلام کو لانا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اقرا بسم اللہ، اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے لفظ کے بجائے ربی کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام پر وحی کی ابتدا ہے اور فرشتہ حاضر ہوا ہے، اب وحی کی ابتدا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ کلمات استعمال فرمائے جو نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو تسلی دینے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو تسلی کے کلمات کہ کوئی ایسی ذات آپ سے کلام نہیں کر رہی کہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جس نے کچھ خلق نہیں کیا، بلکہ اقرا بسم ربک، اس رب کے نام سے ابتدا کرو جس نے تمہاری تربیت کی ہے، جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ تو یہ ربی کا لفظ دراصل یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کہ حضور علیہ السلام یہ محسوس کریں کہ میرا رب ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے
خلق کا لفظ استعمال فرمایا. خلق کس کو کہتے ہیں؟ خلق کا معنی ہے پیدا کرنا. پیدا کس طرح کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ انسان کو عدم سے وجود عطا فرمایا. انسان بالکل عدم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس کو وجود عطا فرمایا. اس کا نام ہے خلق کرنا، پیدا کرنا. یعنی اللہ رب العزت نے دراصل اپنے نام کو ذکر کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ذکر فرمائی کہ اس نے تمہیں خلق کیا ہے، اور جس نے خلق کیا ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے نام کو ذکر کیا جائے، اس کے نام سے پڑھا جائے، اسی کے نام سے ابتدا کی جائے. دوسری آیت مبارکہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، یعنی عدم سے وجود عطا فرمایا. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کا خاصہ ہے کہ اس نے عدم سے وجود عطا فرمایا ہے. اب خلق کا معنی کیا ہے؟ خلق کا معنی یہ ہے کہ کسی شے کا مادہ موجود نہیں ہے، اس کا مادے کے بغیر اس شے کو تخلیق عطا کرنا، اس کو خلق کا نام دیا جاتا ہے. دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کسی شے کا مادہ موجود نہیں ہے، اس شے کے مادے کے بغیر اس شے کو وجود میں لانا، اس کو خلق کا نام دیا جاتا ہے. اور اگر شے کا مادہ موجود ہو، اس کا میٹیریل موجود ہو اور اس کو آگے ترتیب دیا جائے تو اس کے اوپر خلق کا اطلاق نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اوپر جعل کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ بنایا ہے. تو اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر جو خلق کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کیا جاتا ہے. کہ آج یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اس ترقی کے ساتھ ساتھ اب سائنس بھی چیزیں خلق کر رہی ہے، چیزوں کو ایجاد کر رہی ہے. ہوائی جہاز بنایا، موبائل بنا لیا، ایک لمحے میں آپ کروڑوں میل دور بیٹھا ہوا شخص اس سے بھی فوراً رابطہ کر لیتے ہیں. ہوائی جہاز کے اندر ہزاروں میل کا سفر آپ چند گھنٹوں کے اندر طے کر لیتے ہیں. تو سائنس نے بھی بہت ترقی کر لی ہے، تو کیا قریب یہ اس بات پہ بھی قادر ہو جائے گی کہ ایسا کوئی انسان تخلیق کر دے، یا یہ جو انسان ہے اس کے لیے کوئی ایسی دوائی ایجاد کر دے کہ اس کو موت ہی نہ آئے؟ یا جیسا انسان اس حالت میں موجود ہے ایسا ہی انسان آج سے 20-25 سال یا 30 سال بعد سائنس تخلیق کر دے. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے خلق کیا ہے. باقی جو تخلیقات ہیں اس دنیا کے اندر، جو بھی کوئی تخلیق کرنے والا ہے، کسی شے کو بھی بنانے والا ہے، وہ اس کے مادے کو لے کر، اس کے میٹیریل کو لے کر اس کے اوپر پھر بنیاد بنانے والا ہے. لیکن تیرا رب وہ ہے کہ جس نے مادے کے بغیر تجھے وجود عطا کیا ہے، کہ سب سے پہلے تیرے میٹیریل کو، مادے کو پیدا کیا، اس کے بعد تجھے صورت عطا فرمائی ہے. یعنی انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک سب سے پہلے ہے مادہ ہے، پھر ہے اس کی تخلیق. اگر مادہ ہی موجود نہیں ہوگا تو تخلیق نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، تو مادے کے بعد ہے صورت. اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جو بھی اس دنیا میں کچھ بنانے والا ہے وہ صورت تو بنا سکتا ہے، لیکن کسی شے کا مادہ خلق نہیں کر سکتا، مادہ بنا نہیں سکتا. تیرا رب وہ ہے کہ جس نے مادے کو بھی تخلیق کیا ہے اور صورت کو بھی تخلیق کیا ہے. دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے مٹی سے، خمیری مٹی سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس کو بنایا نطفہ ایک محفوظ مقام پر، یعنی ماں کے رحم میں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر اس نطفے کو علقہ بنایا، علقہ کو مدغہ بنایا، مدغہ کے اوپر جو ہے وہ پھر ہڈیاں چڑھائی، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ گوشت چڑھایا. اللہ رب العزت کی ساری تخلیق یہ ہے. اس کے بعد پھر انسان کی صورت بنی، اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں آیا، صورت بنا. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تیرا رب تو وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے مٹی کے ساتھ انسان کو خلق کیا ہے. کروڑوں سال بعد بھی کوئی ایسا
نہ تو آج تک ایسی ایجاد ہوئی ہے، نہ ہی کروڑوں سال بعد کوئی ایسی ایجاد ہوگی کہ کوئی کسی شے کے مادے کو سب سے پہلے تخلیق کرے پھر اس کے بعد اس کی صورت کو تخلیق کرے۔ سائنس کی جتنی بھی ایجادات ہیں ان کا تعلق صورت کی تخلیق کے ساتھ ہے، کہ وہی جو اللہ رب العزت نے اشیاء پیدا کی تھی انہی کو جوڑا، وہی مادے لیے، ان میٹیریل کو جوڑ کے ایک نئی صورت بنا دی۔ تو اللہ رب العزت دراصل اس صورت مبارکہ میں یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ تیرا رب ہی عبادت کے لائق ہے، جس نے تجھے عدم سے وجود عطا کیا ہے۔ تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن تیری جان بنائی، تیری پہچان بنائی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کی مختلف اسٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے ایک نطفے کی شکل میں، جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ نے فرمایا نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ تو دراصل جہاں مٹی سے پیدا کرنے کا معنی ہے وہاں مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں انسان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اب کس کو؟ اس سے مراد یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ جو انسان ہیں ان کے بارے میں مراد ہے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، کہ پھر ہم نے اس انسان کو نطفہ بنایا فی قرار مکین، پھر اس نطفے کو ایک مضبوط مقام کے اندر ٹھہرا دیا، پھر اس نطفے کو ایک مضبوط مقام کے اندر ٹھہرا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی مراد ہے۔ اس کو علم البلاغت میں استخدام کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کی سٹیج بیان فرمائی کہ نطفہ سے علقہ، کہ خون کی نطفہ تھا، نطفے کی پھر خون کی پھٹک بنی، پھر اس خون کی پھٹک سے جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، گوشت کے لوتھڑے سے پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ہڈیاں چڑھائیں، پھر ہڈیوں کے بعد اس کو صورت عطا کی گئی، اس صورت کے بعد انسان جو ہے وہ باقاعدہ اپنی صورت کے اندر ظاہر ہوا۔ اقرا وربک الاکرم، اقرا تم پڑھو، وربک الاکرم، اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے دوبارہ اقرا کا لفظ استعمال فرما کے تاکید کے ساتھ تاکید فرما دی کہ جو پڑھنا ہے وہ صرف اللہ رب العزت نے صرف اس کو دو مرتبہ ذکر فرما کے اس کے اوپر تاکید فرما دی کہ جو پڑھنے کا میں نے حکم دیا ہے، تحصیل علم کا حکم دیا ہے، اس کے اوپر زیادہ عمل کرنا ہے، اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے اقرا کا لفظ جو ہے وہ دوبارہ ارشاد فرمایا، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پڑھنے اور اپنے کریم ہونے کو کیوں جوڑا؟ دراصل کریم کہتے ہیں، کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، یعنی جو فعل کرتا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے، کسی اغراض کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا، بلکہ کریم وہ ہوتا ہے الذی یؤتی بلا عوض، جو جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بغیر کسی عوض کے عطا کرتا ہے۔ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو جب کسی کو عطا کرے تو بغیر کسی عوض کے اسے وہ شے عطا کرے، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے اکرم کا لفظ استعمال فرمایا اس میں تفضیل کا، تو یہاں تو یہ اکرم کریم کے ہی معنی میں ہے، کرم سے نکلا ہے، کریم کے ہی معنی میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا اقرا وربک الاکرم، کہ تم پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ بعد فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے قلم کا ذکر فرمایا کہ انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ اس کو کہتے ہیں ذکر الظرف و ارادۃ المظروف، ظرف کو ذکر کیا ہے لیکن مراد مظروف ہے، یعنی انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا، اس سے مراد ہے کہ انسان کو کتابت سکھائی، انسان کو لکھنا سکھا دیا، جو کچھ لکھا جائے، کیونکہ لکھا اسی وقت جائے گا کہ جب آپ کے پاس قلم موجود ہوگا، اگر قلم موجود نہیں ہوگا تو آپ لکھ نہیں سکیں گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو دراصل اللہ رب العزت نے ان 5 آیات کریمہ کے اندر علم کی تحصیل، علم کے اغراض، علم کا نتیجہ
اور اس کے فوائد و ثمرات کو بیان کر دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پڑھنے کا حکم فرمایا اور اس کے ساتھ اپنا کریم ہونا بیان کر دیا کہ اس رب کی شان تو دیکھو کہ وہ کیسا کریم ہے کہ تمہیں قلم کے ساتھ سکھایا ہے اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب تمہیں عطا کر دیا، وہ سب کچھ تمہیں سکھا دیا۔ اب علم کس کو کہا جاتا ہے؟ علم کہتے ہیں ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی شے کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے۔ علم کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ علم صرف و صرف قرآن و سنت یا تفسیر حدیث، اس کے علاوہ دینی علوم کے ساتھ علم کا دائرہ کار نہیں ہے، اس کے ساتھ صرف علم خاص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں مطلقاً انسان کے ساتھ علم کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ انسان کو سکھایا ہے، لیکن مقید نہیں فرمایا کہ انسان کو صرف کیا سکھایا ہے، صرف دین کا علم سکھایا ہے یا دنیا بھی سکھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو مطلقاً رکھ کے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دونوں علم عطا کیے ہیں، دین کا علم بھی عطا کیا ہے، دنیا کا علم بھی عطا کیا ہے، اس کو کتابت بھی عطا کی ہے، اور اس کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اس سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اپنے رب کو پہچانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے بھی علوم انسان سیکھتا ہے، جو فطرتاً انسان کو جو علوم حاصل ہوتے ہیں، یعنی کچھ علوم ایسے ہیں جو جب بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو ودیت کی جاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی کسب نہیں ہوتا، کسی استاد کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ ہر انسان اپنی پیدائش سے ہی وہ علوم سیکھ کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان علوم کے بارے میں بتایا کہ تجھے وہ علم بھی عطا کیے ہیں جو اپنی پیدائش سے سیکھ کے آیا ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر تجھے وہ علوم عطا کیے جو علوم تجھے دوسروں سے ممتاز کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو صرف پیدائش کے ساتھ علم حاصل کر کے آئے لیکن اس کے بعد انہوں نے تحصیل علم نہیں کی، وہ تجھے ایسا علم بھی عطا کیا ہے جو تجھے ان سے ممتاز کرنے والا ہے، ان کے اوپر برتری اور فوقیت دینے والا ہے۔ اللہ رب انسان کی پیدائش کے ساتھ انسان کو کیا علم حاصل کیا کہ ہر انسان کو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی کچھ ایسے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس کا آگ کو جلانے کا شعور، اس کا ادراک کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ علم ہے۔ اس کو پیاس محسوس ہو جائے، اس کا پانی کو طلب کرنا، اس کا برائی کے کاموں سے رک جانا اور نیکی کے کاموں کی ترغیب اس کو مل جانا، یہ بھی ایک علم ہے۔ یعنی علم کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اور علم کا اطلاق ہر اس شے پہ کیا جاتا ہے کہ جس شے کی بھی حقیقت کو انسان جان لے وہی علم ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہی حکم دیا کہ وہ ہر شے کی جستجو میں لگے، ہر شے کی ادراک کے پیچھے لگے۔ جب وہ ہر شے کی جستجو کرے گا، اس کائنات کی ہر شے کی کھوج میں لگ جائے گا، تو اسے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ وہ جان جائے گا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو یہ سارے نظام کو چلا رہی ہے، جس کا ہر چیز کے اوپر کنٹرول ہے، جو ہر شے کے اوپر غالب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بیان کر دیا کہ تیرا علم حاصل کرنا وہ اس کائنات کی ہر شے کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کسی خاص شے کے ساتھ نہیں۔ صرف قرآن کا علم یا حدیث کا علم یا صرف دینی علوم علم نہیں ہے، بلکہ دنیاوی علوم، چاہے وہ بایولوجی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، اس کے علاوہ وہ علم جو کہ زمین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سوشولوجی ہو، سائیکالوجی ہو، تمام علوم جو انسان کو اپنے رب کی معرفت کا سبب بنے، وہ سارے علوم دینی علوم میں داخل ہو جائیں گے، سارے علوم دینی علوم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر انسان کو علم حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے رب کی پہچان نہیں ہوتی، اسے اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور وہ اپنے رب کو پہچان نہیں پاتا، تو وہ اس کا علم نہیں بلکہ وہ جہالت ہے۔ تو وہی علم ایک جہت میں علم بنے گا اور دوسری جہت میں جہالت بن جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جب تو تحصیل علم میں لگ جائے گا، جب تو تحصیل علم میں لگ جائے گا، علم کی جستجو میں لگ جائے گا، تو تجھ پر اپنے رب کی معرفت کی راہیں کھل جائیں گی۔ اور اگر تجھے پر اپنے رب کی معرفت کی راہیں نہیں کھل رہی، تجھے علم حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے رب کی پہچان نہیں ہو رہی، تو سمجھ کہ تیرا علم تجھے نفع نہیں دے رہا۔ جب تو اپنے رب کو پہچان نہیں رہا تو وہ علم نہیں بلکہ وہ علم ہی جہالت ہے۔ اب قلم کے ساتھ سکھایا ہے اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ اب یہاں صرف مطلقاً
کلا ان الانسان لیطغی، ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے۔ یہاں اکثر مفسرین کے نزدیک آدمی سے مراد ابو جہل ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ابو جہل اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت زیادہ اذیت دیا کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا کہ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ لیطغی، تاکید کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ سرکشی کا صیغہ استعمال فرمایا کہ وہ سرکشی میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے، امام فخر الدین رازی نے ایک نقطہ ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دوسری صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جا، انہ طغی، بے شک وہ سرکشی کر رہا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ لیکن ابو جہل کے لیے لیطغی، وہ ضرور سرکشی کرتا ہے، یعنی تاکید کے ساتھ اس کی سرکشی کو میں زیادتی کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والا ابو جہل وہ اس فرعون سے بھی بڑا سرکش ہے۔ وہ کہتے ہیں فرعون سے بڑا سرکش کیسے ہو سکتا ہے؟ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، ابو جہل نے تو خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ دراصل فرعون کا خدائی کا جب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انہ طغی، بے شک وہ سرکشی کرنے والا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے، اور ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نیکی کی دعوت، اللہ رب العزت کی راہ کی دعوت نہیں دی، تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ طغی کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور ابو جہل کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حق کی دعوت پہنچ گئی تھی، اللہ رب العزت کی دین کی دعوت پہنچ گئی تھی، اس کے بعد اس نے جھٹلایا، اور جھٹلانے کے بعد اپنے آپ کو غنی سمجھتا رہا، تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اس کے لیے لیطغی کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ سرکشی کے اندر زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ میرے زمانے کا فرعون وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت ہے، بلکہ وہ اس فرعون سے بھی کئی درجے آگے بڑھا ہوا ہے، کہ اس فرعون نے تو جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت یہ کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن ابو جہل کو جب قتل کیا جانے لگا، اس کو جب اس صحابی رسول نے اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے اس کے اوپر نیزہ مارا اور اس کو قتل کیا، تو اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دینا کہ ان سے زیادہ پسندیدہ شخص ابھی تک میں کسی کو نہیں سمجھتا، یعنی وہ پہلے بھی میری نظر میں معاذ اللہ ناپسندیدہ تھے، اور آج اس وقت موت کی حالت میں بھی میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ناپسندیدہ وہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت یہ بیان فرمایا۔ تو یہاں تو اس سے مراد ابو جہل ہے یا ہر وہ شخص ہے کہ جو سرکشی کرتا ہے، یہ دین حق سے اب منہ موڑتا ہے۔ الرآہ استغنیٰ، اپنے آپ کو غنی سمجھ بیٹھا ہے، اپنے آپ کو غنی سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے رب کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو غنی اس وجہ سمجھتا ہے کہ اسے اس دین کی حاجت نہیں ہے، اسے اللہ رب العزت کی ذات کی حاجت نہیں ہے، وہ بتوں کے آگے جھکا ہوا ہے، اپنے رب کی عبادت سے منہ پھیرا ہوا ہے، اس نے اس لحاظ سے اپنے آپ کو غنی سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی کی حاجت نہیں۔ ان الی ربک الرجعی، لیکن وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ اسے تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، اور جب وہ تیرے رب کی طرف لوٹ کے آئے گا تو اس کے اوپر پھر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ میں تو دنیا کی زندگی میں غفلت کے اندر مبتلا رہا، میں اپنے آپ کو جو غنی سمجھتا رہا اور بتوں کے آگے جھکتا رہا، وہ سارا میرا نقصان میں گیا، سارا گھاٹے میں گیا۔ اس وقت جو ہے وہ اس کو قدر آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ فکر نہ کرو، اس نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، اس کو معلوم ہو جائے گا جو کچھ یہ افعال کر رہا ہے اس کی حقیقت اس وقت اس کے اوپر کھل جائے گی۔ آرائیت الذی ینہا، بھلا دیکھو تو صحیح اس کو جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں مفسرین کے نزدیک مراد ابو جہل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے اوجڑی اللہ کے رسول علیہ السلام پر ڈالی، اور ایک واقعے کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تو حضور علیہ السلام کو نماز سے روکا کرتا تھا اور اس نماز سے منع کیا کرتا تھا کہ یہ نماز نہ پڑھا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے یہ کلمہ ارشاد فرمایا اس کے حق میں، اس کے بارے میں کہ کیا بھلا دیکھا ہے تم نے اس بندے کو جو روکتا ہے
عبدن، یہاں عبدن کے اوپر جو تنوین ہے اس سے مراد ہے کہ کسی خاص بندے کو. وہ کون ہے؟ بندے سے مراد ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک. اذا صلی، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ان کو روکتا ہے. آرائیت ان کان علی الہدا، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا. او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا، پرہیزگاری بتاتا تو کیا ہی خوب ہوتا. اللہ رب العزت نے علی الہدا کے ذریعے بیان فرما دیا کہ وہ دین حق پر ہوتا. دین حق پر ہونا یعنی وہ خود نماز ادا کرتا، خود اللہ رب العزت کا ذکر کرتا، اس کو چاہیے تو یہ تھا. اور او امر بالتقوی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ صرف اور صرف نماز کا خود نہیں پڑھنی، دین حق کے اوپر خود نہیں چلنا، بلکہ اس کی تاکید بھی کرنی ہے، لوگوں کو اس کی تلقین بھی کرنی ہے. یعنی جس طرح وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ناپسندیدہ ہے جو بندہ لوگوں کو دین حق سے روکتا ہے. پیچھے اس کی صفت کا بیان فرما دی کہ وہ دین حق سے لوگوں کو روک رہا ہے. دین حق سے کس لحاظ سے روک رہا ہے؟ کہ بندوں کو نماز سے روک رہا ہے. تو جو کسی کو حق کی دعوت سے روکے، دین کے رستے سے روکے، وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے، طریقہ ہے. تو اس وجہ سے جو بھی نماز سے روکنے والا ہے یا دین حق سے روکنے والا ہے وہ اس آیت مبارکہ کے تحت شامل ہوگا. یا ہدایت پر ہوتا یا ہدایت کی تلقین کرتا، یعنی صرف ہدایت پر ہونا کافی نہیں بلکہ ہدایت کی لوگوں کو تلقین کرنا بھی کافی ہے. آرائیت ان کذب وتولی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے تو جھٹلایا اور پیٹھ پھیری. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنے رب کے آگے جھکتا، لیکن اس نے پیٹھ پھیری، منہ موڑا اور یہ نہیں جانا کہ رب دیکھ رہا ہے. یعنی اس کو مخلوق کے دیکھنے کی تو پرواہ ہے لیکن خالق کے دیکھنے کی پرواہ نہیں ہے. خالق کے دیکھنے کی پرواہ نہیں. یہیں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ جس رب نے تمہیں خلق کیا ہے سب سے زیادہ اس کی رویت کی تمہیں پرواہ ہونی چاہیے، اس کے دیکھنے کی تمہیں پرواہ ہونی چاہیے. کہ اس کا دیکھنا اور عام لوگوں کا دیکھنا اس میں بہت فرق ہے. کہ وہ رب ایسا ہے کہ جس نے تم پر ہزاروں لاکھوں نعمتیں دی ہیں، اس کے دیکھنے کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ اس مخلوق کے دیکھنے کی پرواہ کرتے ہو جن کے نفع اور نقصان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو تمہارے نفع اور نقصان اور تمہاری نعمتوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کے دیکھنے کی پرواہ ہے. اور جس نے ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں اس کے دیکھنے کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہاں اللہ رب العزت نے علم یعلم بان اللہ یرا کے ذریعے ان الفاظ کو بیان کر دیا کہ وہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کی قدر نہیں ہے، اس کی اللہ رب العزت کے دیکھنے کی، اس کے جاننے کی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ میرا رب جو ہے میرے تمام احوال کو، میرے معاملات کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم ضرور اس کی پیشانی سے اس کو پکڑیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کون سی پیشانی؟ جھوٹی اور خطا کار. یہاں بھی ابو جہل ہی مراد ہے اکثر مفسرین کے نزدیک. اللہ رب العزت نے اس کا یہ حال بیان فرما دیا. ابو جہل کا ویسے اصل نام تو ابو الحکم تھا، حکمت والا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا نام ابو الجہل رکھا. کیا وہ عربی زبان کا شعور نہیں رکھتا تھا؟ کیا اس کے پاس علم نہیں تھا؟ اس کے پاس بھی علم تھا، اسے بھی شعور تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو ابو جہل کا خطاب اس وجہ سے دیا کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کی معرفت سے غافل ہے، اس کے دین سے غافل ہے. تو اس کا علم اسے چونکہ فائدہ نہیں دے رہا، اس وجہ سے وہ ابو الحکم نہیں ہے، وہ حکمت والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو جہالت والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ علم اسے اس کے رب کا پتہ نہ دے، اپنے رب کی معرفت نہ دے، اس کا وہ علم جو ہے وہ نیری جہالت ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک شخص کا تذکرہ کر کے، ابو جہل کے حال کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا علم کے بعد کہ علم تو اس کے پاس بھی تھا لیکن اس کا علم وہ معرفت الہی کا سبب نہیں بن سکا.
تمہارے باقی جتنے بھی علوم ہیں، جو کچھ تم حاصل کرتے ہو، ان تمام کا اگر تو وجہ اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت ہے کہ تمہیں اس کے ذریعے، ان علوم کے ذریعے اپنے رب کی پہچان ہو جائے، اپنے رب کو جان لو، تو تمہارے وہ علم بڑے فائدے والے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے وہ دینی ہوں۔ اور اگر وہ تمہارے علم اس غرض سے نہیں ہے کہ تمہیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہو، پھر تمہارے ان علوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب پیشانی کو کیوں کہا کہ وہ جھوٹی اور خطا کار ہے؟ کہ دراصل پیشانی کو خطا کار کہہ کے یہاں فائل مراد لیا ہے کہ وہ پیشانی والا ہی جھوٹا ہے اور خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب پکارے اپنی مجلس کو۔ تو وہ ابو جہل چونکہ کہا کرتا تھا کہ میرے حواری بہت زیادہ ہیں، میرے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے، میرے ماننے والے، میرے پیچھے چلنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب پکارے اپنے پکارنے والوں کو، اپنے مجلس کو پکارے۔ سند الزبانیہ، ابھی ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ یہ جن کی کثرت کے اوپر تو اترا رہا ہے، یہ تیرے کام آنے والے نہیں ہیں، یہ تیرا مال تیرے کام آنے والا نہیں، یہ تیرا علم تیرے کام آنے والا نہیں، یہ لوگوں کی کثرت تیرے کام آنے والی نہیں۔ ان قریب ہم ان قریب ہم اپنے فرشتوں کو بھیجیں گے، اور وہ تیری اس تمام طاقت کو، تیرے تمام اس قوت کو وہ ختم کر دیں گے، اور تجھے جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا۔ تو اس وقت کو یاد کر، سند اس زبانیہ، ابھی ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طاقت کو دیکھ اور اپنی طاقت کو دیکھ کہ تیرا اس ذات کے سامنے تیری حیثیت اور تیری اوقات کیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اس کی اطاعت نہ کرو، واسجد واقترب، سجدہ کرو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر اس شخص سے کہ جو لوگوں کو دین متین سے روکنے والا ہے، حق کی دعوت سے روکنے والا ہے، اس کی بات کو نہ سننے اور اس کے پیچھے نہ چلنے کی مومنوں کو ترکیب دے دی کہ ایسے شخص کی باتوں میں نہ آؤ کہ جو تمہیں حق کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی باتوں کو انسنا کر کے اپنے کام میں لگے رہو، اپنے مقصد کی طرف توجہ کرتے رہو۔ یہ راستے کی رکاوٹیں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی، یہ آتے جاتے رہیں گے، یہ باطل لوگ یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کفار اذیت دیتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو وہ ساری دنیا میں پہنچانا تھا۔ تو یہ ساری رکاوٹیں راستے کی ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح تم بھی اس دین حق کی دعوت میں لگے رہو، اور اس کے راستے میں جو آنے والے لوگ ہیں، جو باطل قوتیں ہیں، جو خطا کار ہیں، جو کاذب ہیں، جو خطا کار لوگ ہیں، جو تمہیں اس دین کی دعوت سے روکتے ہیں، ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کرو، ان کے پیچھے جو ہے وہ نہ لگو، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ کلا لا تطیعہ، اس کی اطاعت نہ کرو، واسجد واقترب، تم سجدہ کرو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھو، سجدہ کرو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، یعنی اپنے رب کی عبادت کے اندر ہی مشغول رہو۔ تو سورہ علق کا یہ بنیادی موضوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں علم کی ترغیب ارشاد فرمائی، علم کے بارے میں بتایا، اور علم کے بعد پھر جو اس راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں دین حق کے راستے میں، ان کی مذمت بیان فرما دی۔ یہ سورہ علق کا یہ بنیادی موضوع ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ سر میرے ذہن میں بات آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم لوگ جو ہے وہ ماں باپ سے پیدا ہوئے، نطفے سے، لیکن تیسرا جو پیدائش ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، وہ کس طریقے سے ہوگا؟ والدہ تو تھی ان کی، رحم تو تھا، لیکن نطفہ نہیں تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی اللہ رب العزت کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایسے ہی تخلیق کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا ہے۔ وہ کیا، اس کی پھر آگے صورت میں یہ بیان فرمائی کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ رب العزت نے اپنی روح ان میں پھونکی،
یعنی نفخہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی روح پھونکی، فقعوا لہ ساجدین، اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ کسی نطفے یا کسی اس عمل سے نہیں ہوئی کہ جو انسانوں کا بنیادی عمل ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی ہے۔ اس کے اندر کوئی کسی باپ کا کردار نہیں ہے، کسی ایسی چیز کا کردار نہیں ہے۔ اس کی جو روایات میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آ کے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کا ایک دوپٹہ اس کو ایسے پکڑ کے، تو اللہ رب العزت نے تو اس میں صرف پھونک ماری، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو وہاں اس کو اللہ رب العزت نے نفخہ روح سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ اس حیثیت سے ہوئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں ایسے ذہن میں آیا یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی، آپ سے معلوم ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ اس کے علاوہ کوئی سوال؟ اس کے علاوہ سر میں اچھا نہیں، وہ میرے سے میں نے ہاتھ کھڑا کیا بھائی شیراز صاحب نے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور یہ ذرا سا بیان کر دیں گے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي، جو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا تھا، تو نبی کریم وسلم کو یہاں پر جیسے آپ نے بیان کیا ہے، کیا بیان کیا؟ کیا آپ مطلب پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں اس سے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا، 3 بار کہا، تو آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، دوسری بار پھر کہتے ہیں کہ تیسری بار جب انہوں نے سینے سے لگایا تو تمام علم آپ کے سینے میں ڈال دیا رب کی طرف سے، کچھ اس طرح سر جی سنا۔ ہاں جی ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے تمام اسماء کا مسمیات کا علم عطا فرما دیا، تو حضور علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس میں پڑھنے کی بھی علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ ما انا بقارئ، یعنی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ایک صفت بیان فرمائی کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ جو پیروی کرتے ہیں نبی امی کی۔ اب امی کا لفظ ویسے اس کا بنیادی جو معنی ہے یہ اصل کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، کہ امی کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، جو صرف اور صرف اپنے رب سے پڑھا ہوا ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، دنیا میں کسی سے کچھ سیکھا نہیں، دنیا میں حضور کا کوئی استاد نہیں، تو جو دنیا کے لحاظ سے جو علم ہے، جو کتابت ہے یا دنیا کا جو علم ہے، اس لحاظ سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف اور صرف دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا، اپنے رب نے حضور کے رب نے جو علم عطا فرمایا ہے وہی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس علم ہے۔ تو اس کے لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کا علم وہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے، بلکہ مفسرین نے، محدثین نے اس بات کی تصریح کی کہ جو بندہ حضور علیہ السلام سے بڑا اس دنیا میں کسی کو عالم جانے، کسی کو جاننے والا جانے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم وہ انبیاء کے پاس ہی ہوتا ہے، اور ان انبیاء میں سب سے زیادہ علم وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو جو نبی امی ہونے کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا، کیونکہ امی ہونا یہ بھی حضور علیہ السلام کی ایک صفت ہی ہے کہ دنیا میں حضور نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا۔ امی ہونے کا صرف یہ معنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے رب سے کچھ نہیں سیکھا، بلکہ اپنے رب ہی سے تو سارے علوم حاصل کیے ہیں۔ تو امی ہونے کا صفت اس وجہ سے ذکر فرما دی کہ اگر حضور علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں حضور علیہ السلام نے کسی سے کچھ سیکھا ہوتا تو کفار اور مشرکین یہ اعتراض کرتے کہ آپ نے تو یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، آپ نے تو یہ قرآن خود پچھلی کتابوں سے نقل کر کے وہاں سے پڑھ کے اور آپ نے لکھ دیا ہوگا اور آگے پیش کر دیا ہوگا۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ نبی تو انہوں نے دنیا میں سے کسی سے سیکھا ہی نہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے یہ امی ہے کہ دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے کہ جس نے انہیں یہ علم سکھایا ہے، لیکن یہ پھر بھی ایسی معرفت کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ سارا علم دے رہے ہیں۔
تو وہ سارا علم اس وجہ سے وہ کفار کو زیادہ جو ہے وہ حیرت ہوتی تھی، اور اس بات کے اوپر کہ کیسی کیسی آیتیں قرآن کی یعنی اتر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے سوال مکمل ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ جی، تمام احباب نے شرکت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو تمام دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔